لیکن اس کے علاوہ ذمہ داری ایئر انڈیا سے بھی نہیں اٹھائی جا سکتی، ہمیں ایئر انڈیا کی مینٹیننس پہ بھی اور دیکھ بھال پہ بھی بڑی سختی سے نظر ڈالنی پڑے گی، کیونکہ اس کے باوجود کہ ایئر انڈیا کو ٹاٹا نے ریسنٹلی خرید لیا ہے، لیکن ان کے جہازوں کی دیکھ بھال کرنے کی جو کمپنی ہے وہ ابھی بھی سرکاری کمپنی ہے، اور ایئر انڈیا کی 787 ڈریم لائنر طیاروں کی اکثریت اسی کمپنی کے ذریعے ان کی مینٹیننس اور دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ اب میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ دیکھ بھال پہ نظر رکھیں، سرکاری کمپنی ہے تو کیا ہوا، اس کی وجہ بہت اہم ہے۔ یہ جو طیارہ ابھی گرا ہے ایئر انڈیا 171 جہاز، یہ وہی طیارہ ہے جسے پہلے بھی بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ نومبر 2021 میں یہ طیارہ لندن سے حیدرآباد پرواز کر رہا تھا اور پرواز کے دوران فیول لیک اس میں دیکھی گئی۔ اس کی وجہ سے اس طیارے کو انقرہ میں ترکی کے اندر ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی۔ اس کے علاوہ دیگر ڈریم لائن ایئر جہاز بھی جو کہ ایئر انڈیا کی فلیٹ میں ہیں، اس طیارے کی ان میں سے کچھ طیارے ہیں جن کی ونڈ شیلڈ کریک ہوئی اور کچھ ان کی بیٹری بہت زیادہ گرم ہو گئی۔ یہ مسائل ایئر انڈیا کے جہازوں میں اور 787 ڈریم لائنرز میں کیوں ہمیں نظر آئے؟ کیا یہ مینٹیننس کے مسئلے تھے یا بوئنگ کے مسئلے تھے؟ لیکن اگر مینٹیننس کے مسئلے تھے تو ہمیں ایئر انڈیا کو دیکھنا پڑے گا کہ انہیں مینٹیننس صحیح کیوں نہیں کروائی، اور اگر یہ بوئنگ کے مسئلے تھے تو پھر بھی سوال اٹھتا ہے کہ نارویج اس طیارے ایئر لائن کو یہ مسائل نظر آ گئے اور ان پہ انہوں نے حرکت بھی کر لی، ان جہازوں کو گراؤنڈ بھی کر دیا، لیکن ایئر انڈیا نے یہ مسائل کیوں نہیں آئیڈینٹیفائی کی؟ اور اگر جہاز کے اندر ایسے مسائل تھے کہ جو ریپیئر نہیں ہو سکتے تھے اور نہیں صحیح ہو سکتے تھے تو ان جہازوں کو اسکریپ کیوں نہیں کیا، فلیٹ سے کیوں نہیں نکالا؟ تو ایئر انڈیا کو بھی بہت سے ایشوز پہ جواب دینا پڑے گا، کیونکہ وہ بھی ایک اہم حصہ ہے کہ ایک جہاز کریش کیوں کیا۔